اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی کریم۔ آج کی ٹاپک ہے شریعت اینڈ اٹس اپلیکیشن۔ شریعت اینڈ اٹس اپلیکیشن۔ دیکھیے، قرآن میں دین الگ ہے اور شریعت الگ ہے۔ سورہ شورى جو قرآن کی سورہ نمبر 42 ہے، اس کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا ہے کہ ہم نے وہی دین تم کو دیا جو دین ہوئی ہے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اساسی دین دراصل ایک ہی ہے جو سارے انبیاءوں میں کامن رہا، لیکن شریعت کا پہلو ہر زمانے میں بدلتا رہا۔ اس بات کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے الگ شریعت ہے، ایک الگ منہاج ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ جو اب جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں یا حدیثوں کا ذخیرہ دیکھتے ہیں یا رسول اللہ کی سیرت دیکھتے ہیں، تو قرآن ایک جنگل ہے آیاتوں کا، حدیثیں بھی ایسی ہے، ایک جنگل کی طرح بالکل سب ملی جلی، سب ملی ہوئی ایک دوسرے میں۔ اسی قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تم صبر کرو، اسی قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ تم جہاد کرو، اسی قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ تم لڑو۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کامن ریڈر کو کہ کیا کرے اور وہ کیا نہ کرے، کون سے حکم کو لے اور کون سے حکم کو نہ لے۔ اس میں آسانی اگر اس بات کو ہم لوگ جان لیں تو ہوگی کہ کیسے کون سی چیز ہمارے لیے اپلائی ہو رہی ہے اور کون سی چیز کس وقت ہمارے لیے اپلائی نہیں ہو رہی ہے۔ عام طور سے رسول اللہ کی سیرت کو ہمارے علماء دو ادوار میں بانٹتے ہیں، ایک ہے مکی دور اور دوسرا ہے مدنی دور۔ مجھے اس بٹوارے پہ تھوڑا اعتراض ہے، یہ ڈائیکوٹمس ڈویژن کریکٹ نہیں ہے۔ منیمم اس کو 4 ادوار میں بانٹنا چاہیے، کم سے کم 4، مکے کے 2 دور اور مدینے کے 2 دور۔ یعنی مکے میں اسلام تھا دور اول میں، لیکن اظہار دین نہیں تھا۔ اظہار سے پہلے کا ایک پہلو، پھر مکے میں جب اظہار کی اجازت آ گئی، دعوت و تبلیغ کی اجازت آ گئی، وہ دوسرا پہلو۔ تو مکے کا دور 2 حصوں میں بٹے گا، ایک ہوگا جس میں دین تو ہے لیکن اظہار دین کی اجازت نہیں ہے، دوسرا دور وہ ہے جس میں دین میں اظہار کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے مدینے کے 2 دور بٹیں گے۔ مدنی پیریڈ 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہوگا۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں جو سوسائٹی تھی وہ تھی ملٹی ریلیجس سوسائٹی۔ وہاں یہود تھے، نصارہ تھے، صحابی تھے، مشرکین تھے اور مسلم تھے، ملٹی ریلیجس سوسائٹی۔ پھر رسول اللہ کا جو آخری دور رہا آپ کے وفات سے پہلے کا، اس دور میں یونی ریلیجس سوسائٹی قائم ہوئی وہاں پر، یونی ریلیجس سوسائٹی، یعنی صرف مسلمان اور کوئی نہیں۔ تب اگر یہ اصول اگر ہم لوگ اپنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا ہر آدمی انکلوڈنگ آپ، میں، ان 4 ادوار میں سے کسی ایک دور کے اندر ہم لوگ آتے ہیں، کسی ایک دور کے اندر آتے ہیں۔ تب آپ کو سملیرٹی کریٹ کرنی ہوگی حدیث اور قرآن سے کہ کون سی سچویشن آپ کے اندر، آپ کس سچویشن میں فال ہو رہے ہیں، کون سی سملیرٹی سچویشن کی آپ کو ملی ہے، اس ٹائم پہ صرف انہی چیزوں کو لینا ہوگا اور باقی چیزوں کو چھوڑ دینا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے مکے کا جو دور تھا جس کے اندر صرف دعوت و تبلیغ تھی لیکن کوئی جنگ اور قتال نہیں تھی، تب آپ کے لیے لازم ہوگا کہ صرف اسی دور کو لیں۔ اب آپ خود آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ آپ کس دور میں فال ہوتے ہیں۔
میں اس کو ایک تین یا چار حالیہ مثال سے میں بات سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو. جیسے رشیا تھا تو آپ جانتے ہیں رشیا کے اندر مذہبی جبر تھا، وہاں پر دین کا اظہار نہیں تھا، دین کی اجازت نہیں تھی اظہار کی، لیکن وہاں لوگ پھر بھی مسلمان تھے. ایک سچویشن یہ ہے کہ جہاں انسان مسلمان رہے لیکن اظہار دین نہ رہے. دوسری سچویشن ہے جیسے یورپ یا ویسٹرن ورلڈ کے دوسرے ممالک، جہاں پر آپ کو اپنے دین کے بارے میں بات کرنے کی، تبلیغ کرنے کی اجازت ہے اور آپ اپنے ریلیجن کو فالو کر سکتے ہیں. تھرڈ سچویشن جو مدینے کی آتی ہے اور جو مدینے کی پہلی سچویشن ہے وہ ہے ملٹی ریلیجیس سوسائٹی کی، یعنی وہاں یہود تھے، نصارہ تھے، مشرک تھے اور مسلم تھے. یہ سچویشن آلموسٹ آل ہندوستان میں فی الوقت جو ہم مسلمان ہیں ان کے لیے لاگو ہوتی ہے. اور چوتھی سچویشن جہاں یونی ریلیجس سوسائٹی قائم ہوئی، جیسے آج سعودی عربیہ ہے جس کے اندر اسلامی حکومت ہے، تو آپ کسی ایک سچویشن میں فال ہوں گے. اس ٹائم پر ان حدیثوں کو اور ان قرآن کے احکام کو آپ اختیار کریں گے. باقی کے تمام جو احکام ہیں جب تک کا آپ کی سچویشن چینج نہیں ہوتی ہے، جب تک کا ان کو آپ پاس پہ رکھیں گے، اس کو اپلائی نہیں کریں گے. اگر اس پرنسپل کو سمجھ کر اگر ہم لوگ مطالعہ کریں قرآن کا اور حدیث کا، تو بہت آسانی کے ساتھ میں ہم اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیتوں کے میننگ فی الوقت ہمارے لیے میننگ کر رہے ہیں، یا کون سی حدیثیں ہیں جو ہمارے کو آج لینی چاہیے. دیکھیے اس کے اندر میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ شریعت کے متعلق ہے. جہاں تک کا رہا دین کا سوال، دین کا جو اساسی پن ہے یعنی ایمان، ایک اللہ کو ماننا، روز جزا پہ یقین رکھنا، سچ کہنا، جھوٹ سے بچنا، منکر سے رکنا اور نیکیوں پہ چلنا، یہ تمام باتیں سارے ادوار کے اندر کامن ہوگی. صرف شریعت کا جہاں معاملہ آ جائے گا وہاں پر آپ یہ اصول کو اپنائیں گے کہ چار میں سے کسی ایک سچویشن کے اندر آپ جائیں گے اور اسی سچویشن کے مطابق جو قرآن اور حدیث میں مل رہا ہے اس کو لیں گے اور باقی کے تین سچویشن کو آپ چھوڑیں گے. اگر اس طریقے سے آپ لے کے چلیں گے تو روز شریعت کے لیے آپ کو خود کی شریعت بنانے میں یا خود عمل کرنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی. اس میں ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ سملیرٹی کریٹ کرے، وہ جانے کہ وہ کس سچویشن میں فال کر رہا ہے فی الوقت، کس دور میں فال کر رہا ہے، اور اسی حدیثوں کو اور اسی آیتوں کو لے اور باقی کی آیتوں کو پاس کر دے آنے والے سچویشن تک.